وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ، میں الہ ہوں تمہارا، میں مالک ہوں، میں خالق تو نہیں لیکن میں ایک رب ہوں یہاں، اس معنی میں کہ میرا حکم ہے، میری حکومت ہے، میری مرضی چلتی ہے، میرا اختیار ہے، اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں، کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں۔ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان ذرا آگ دے، بھٹا جو ہے اینٹوں کا، اس میں جو تین جو گارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بھٹے کے اندر، آگ لگاؤ۔ فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ موسیٰ جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے، تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح، جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں، ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کہ میں دیکھوں کہ میں موسیٰ کے الہ کو میں جھانکنے کی کوشش کروں۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ واستکبر ہوا وجنودہ، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، نا حق، انہیں کوئی اختیار کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا۔ وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ فلمزناہم فی الیم، تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھینک دیا پھر سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے، یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے بن گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، لعنت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کی کیفیت میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بصائر للناس، ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی، وہدن، اور رہنمائی دینے والی، ورحمتن، اور رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، نصیحت اخذ کریں، ہوش کریں، دھیان دیں۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنے حکم دیا، بھیجا حکم، جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ہم نے موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ۔ وما کنت من الشاہدین، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ۔ ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں۔ فتطاول علیہم العمر، لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں جو مکے والے ہیں، چونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے، اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچنبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے۔ وما كنت ساويا في اهل مدين، نہ ہی آپ اہل مدین میں آباد تھے اس وقت۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرا ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ سابین فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین، بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے، ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں، پچھلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائڈ پر، اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا۔ ولکن رحمتا من ربک، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ما آتاہم من نذیر من قبلک، جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اب ان کے ساتھ حضرت اسحاق تھے ان کے دوسرے بیٹے، ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔
اور وہ یہ کہ 1400 برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو. ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس زبور تھی، ان کے پاس جو ہے تورات تھی، تو یہ سب کچھ تھا. لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں سے ناواقف ہو گئی. تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش 3000 برس بیت گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں. تو اب ہم نے یہ چاہا کہ آپ ان کو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبل کا کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے. فَيَقُولُوا رَبَّنَا، اور اگر مصیبت آ جاتی، لولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرف سے عذاب آ جاتا تو یہ عذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا، ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا، عذاب کیسے آ گیا. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، کہ تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے، قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا، موسیٰ کو وہ ید بیضا دیا گیا، موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی. لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئی تھی موسیٰ کو. اولم یکفروا بما اوتي موسیٰ من قبل، تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے، کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا تھا؟ کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں، دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو سحران، یعنی ساحر کی بجائے کہا گیا یہ مجسم سحر ہیں، یہ دو سحر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف. لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکے والوں کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں. جادو کون سے ہیں؟ ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایک تورات کہ جو اس سے پہلے موجود ہے. یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی، موسیٰ کی، اور وہ موسیٰ اور ان کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشن گوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ان کا کہ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں، ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من اللہ هو اہدی منہما، اب یہاں وہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں مراد دو کتابیں ہیں. تو اے نبی ان سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کوئی اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدا ہو، زیادہ ہدایت والی ہو. اہدا منہما اتبع ہو، میں اس کی پیروی کروں گا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آگے چل کر آ جائے گی یہ آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو. جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رحمان کی پرستش کرتا ہوں، رحمان کو پوچھتا ہوں، تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا. اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت دینے والی تو میں اس کی پیروی کروں گا. میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم پے بپے بھیجتے رہے اپنے رسول، اور ان کے لیے ان کی دعوت آتی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں۔ اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سہران تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن، یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ، یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتین بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا، لہٰذا تابعی ہیں، ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے۔ ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے، اور وہ حضرت نجاشی کی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق بھی ہوا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھے، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ نیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دی قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، اعرضوا عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خام خواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی وہ بات مناسب نہیں تھی۔ وقالوا لنا اعمالنا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کاہے کو جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجھیں۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے، اللہ جانتا ہے، انہی کو وہ ہدایت دے گا۔ لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، جو سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے۔ لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے، لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادب ہی سے لے رہا ہوں۔